السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر، محبت اور عظیم کردار کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید بڑھے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ رحم دل اور عظیم انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے طائف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان پر پتھر برسائے اور ان کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا تاکہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زخمی ہوئے کہ خون مبارک جوتوں تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے ظلم کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر آسمان میں ہلچل مچ گئی۔ فرشتہ حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان ظالموں پر پہاڑ گرا دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اس کے دین کو قبول کر سکیں۔ یہی وہ عظیم رحم دلی ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھنی چاہیے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی عورت رہتی تھی جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن جب کئی دن گزر گئے اور کوڑا نہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر گئے اور دیکھا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اس کے لیے دعا کی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت حیران رہ گئی اور کہنے لگی، محمد، میں تو آپ سے دشمنی کرتی رہی لیکن آپ نے میری بیماری میں میری مدد کی۔ یہ آپ کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس دن وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ اگر زندگی میں مشکلات آئیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صبر کرنا چاہیے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی۔ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اللہ سے مدد مانگی، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی شفقت کا رویہ اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو یہ خوبصورت سبق ملے۔ دس از می عائشہ۔ اللہ حافظ۔